السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر گوئر نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ IDF بٹالین کے خلاف ممکنہ پابندیاں سرخ لکیر ہوں گی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ فوجیوں کے خلاف پابندیاں لگانا سرخ لکیر ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے آج کہا کہ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن آنے والے دنوں میں اسرائیلی دفاعی افواج کے متنازع یونٹ کے خلاف پابندیوں کا اعلان کریں گے۔ اس یونٹ کو مبینہ طور پر مغربی کنارے کے نوجوان بنیاد پرست دائیں بازو کے رہائشیوں کی منزل سمجھا جاتا ہے، جنہیں IDF کی دیگر یونٹوں میں قبول نہیں کیا گیا تھا۔ یہ پابندیاں بٹالین اور اس کے ارکان کو امریکی فوجی امداد اور تربیت حاصل کرنے سے روکیں گی۔ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مبنی ہیں جو 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے سے پہلے مغربی کنارے میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ ایسے وقت میں جب روس کے ساتھ چین کی دوستی کو کئی ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن آئندہ ہفتے چائنا کے بیجنگ کے دورے پر ہیں، جو دونوں ممالک کے ایجنڈوں کے لیے بہت کچھ کرے گا۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ کی جانب سے مختلف امکانات پر بریک تھرو کے طور پر ہونے والی اس ملاقات کی توقع ہے۔ اس سے کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آئے گی۔ بلنکن کا چین کا دوسرا دورہ ہے۔ امریکہ کی جانب سے چین کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ یوکرین کے ساتھ اپنے تنازع میں روس کا ساتھ نہ دیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ چینی کمپنیاں براہ راست روس کی دفاعی صنعت کو اہم پرزے فراہم کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ اسرائیل نے ان ممالک کے سفراء کو احتجاج ریکارڈ کے لیے طلب کیا ہے جنہوں نے سلامتی کونسل میں فلسطینیوں کی اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اس ہفتے کے شروع میں واشنگٹن نے فلسطینی رکنیت کی قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا، جس کے بعد فلسطینی انتظامیہ نے کہا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات پر دوبارہ غور کرے گی۔ گزشتہ جمعرات کو ہوئی رائے دہی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 12 رکن ممالک نے قرارداد کی حمایت کی، جس میں فلسطینیوں کی مکمل رکنیت کی سفارش کی گئی تھی، جبکہ 2 ارکان برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ نے رائے دہی میں حصہ نہیں لیا۔ صرف اسرائیل کے مضبوط ترین اتحادی امریکہ نے قرارداد کو روکنے کے لیے ویٹو کا استعمال کرتے ہوئے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان اور مارمورسٹین نے کہا کہ وزارت ان ممالک کے سفراء کو احتجاجی مذاکرات کے لیے طلب کر رہی ہے جنہوں نے سلامتی کونسل میں اقوام متحدہ میں فلسطینیوں کی حیثیت کو اپ گریڈ کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، مالتا ریپبلک اور ایکواڈور کے سفراء کو احتجاج کے لیے طلب کر کے ان کے سامنے سخت احتجاج کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی احتجاج دیگر ممالک کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نیز سفراء کو یہ واضح پیغام دیا جائے گا کہ 7 اکتوبر کے قتل عام کے 6 ماہ بعد فلسطینیوں کے لیے سیاسی حمایت اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ دہشت گردی کے لیے انعام ہے۔ یہ مسودہ قرارداد میں جنرل اسمبلی سے یہ سفارش کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ ریاست فلسطین نے 2012 سے موجودہ غیر رکن مبصر ریاست کی جو حیثیت برقرار رکھی ہے، اس کی جگہ اسے اقوام متحدہ کی رکنیت میں داخل کیا جائے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کے لیے $26 ارب کی ہنگامی امداد کا بل منظور کر لیا۔ منظور کی گئی رقم میں انسانی ضروریات کے لیے $9 ارب شامل ہیں۔ خبر کے مطابق امداد کا بل اب منظوری کے لیے سینیٹ میں جائے گا۔ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی مالی اور فوجی امداد میں اضافہ ہوا ہے۔ 2 ماہ قبل بھی اسی طرح کا اقدام کیا گیا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے واضح حمایت کے ساتھ اسرائیل، یوکرین اور تائیوان کو سلامتی امداد فراہم کرنے کے لیے $95 ارب کا پیکیج منظور کر لیا، جبکہ ریپبلکن کے سخت گیر اراکین کی جانب سے سخت اعتراضات کیے گئے۔ بل میں یوکرین کے لیے تقریباً $61 ارب فراہم کیے جائیں گے، جس میں ہتھیاروں کے لیے $23 ارب شامل ہیں۔ تائیوان سمیت ایشیا پیسیفک کے لیے بھی $8 ارب فراہم کیے جائیں گے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ امریکی قانون سازوں نے روس کے حملے کے بعد ان کے ملک کی حمایت کر کے تاریخ کو صحیح راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کی۔ تاہم روسی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زاخارو نے کہا کہ نئی امریکی قانون سازی عالمی سطح پر بحران کو مزید خراب کر دے گی۔ یوکرین کی فوجی امداد براہ راست دہشت گردانہ کارروائیوں کی حمایت کرتا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے اجلاس کے دوران 58 سے 366 کے فرق سے اسرائیل کو امداد دینے کی منظوری دی گئی۔ 37 ڈیموکریٹس اور 21 ریپبلکنز نے مخالفت کی ہے۔ بارباڈوس کی حکومت نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بارباڈوس کے وزیر خارجہ کیری سیمونڈز نے اپنے بیان میں اس بات کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کو تسلیم کیے بغیر 2 ریاستی حل کی بات کیسے کی جا سکتی ہے۔ فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات کو متاثر نہیں کرے گا۔ ہمارا ملک اقوام متحدہ میں بھی ہمیشہ سے فلسطین کے 2 ریاستی حل کا حامی رہا ہے۔ سیمنڈز نے کہا کہ بارباڈوس نے فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنے میں کافی دیر کر دی ہے، جس کے ازالے کا وقت آ گیا ہے۔
روسی صدارتی محل کے ترجمان پیسکوف نے کہا کہ وہ یوکرین کے مفاد کے لیے منجمد روسی اثاثوں کو استعمال کرنے کے امریکی فیصلے کا جواب دیں گے۔ اس فیصلے سے امریکی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ روسی خبر رساں NC TASS کو ایک بیان دیتے ہوئے پیسکوف نے امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے اس بل کی منظوری کا جائزہ لیا جس کا مقصد منجمد روسی اثاثوں کو یوکرین کے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ماسکو اس منظور شدہ قانون کا کیا جواب دے گا، پیسکوف نے کہا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو امریکہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم یہ اس طریقے سے کریں گے جو ہمارے بہترین مفاد میں ہے۔ پیسکوف نے کہا کہ منجمد روسی اثاثوں کو ضبط کرنے سے امریکہ کی شبیہ کو دھکا لگے گا۔ جہاں تک روسی اثاثوں کو ضبط کرنے کے قانون کا تعلق ہے، اس کی تفصیلات کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی صورت میں اگر یہ واقعہ ہمارے اثاثوں کو ضبط کرنے کے بارے میں ہے تو اس سے امریکی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ قطر کے وزارت خارجہ نے آج اتوار کو اعلان کیا ہے کہ قطری امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نیپالی صدر رام چندر کی دعوت پر منگل کو نیپال کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ ایک پریس ریلیز میں موفا نے کہا، نیپال کے صدر رام چندر باڈیل کی پرخلوص دعوت پر ریاست قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی 23-24 کو نیپال کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر و نائب وزیر اعظم، صدارتی عدالت کے سربراہ اور خلیفہ ایجوکیشنل ایوارڈ کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین منصور بن زاید ال نہیان کی سرپرستی میں تیسری بین الاقوامی ایوارڈ کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ابوظہبی کے ایمریٹس پیلس ہوٹل میں 14 اور 15 مئی کو تعلیم سے بااختیار بنانے سے مستقبل کے عنوان سے یہ کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ کانفرنس کا مقصد عالمی سطح پر ابتدائی تعلیم کے میدان میں اہم ترین عالمی تجربات کا جائزہ لینا، تعلیم میں تکنیکی سرحد کے مستقبل کے ساتھ ہم آہنگ ہونے والے تصورات اور فنون کو تلاش کرنا، عالمی تجربات اور نظریات کا تبادلہ کرنا ہے تاکہ تعلیمی کردار کو بہتر بنایا جا سکے، ماحولیات، اختراعی تعلیمی پالیسیاں مرتب کرنا اور تعلیمی نتائج کے معیار اور تعلیمی اداروں کے کردار کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ مستقبل کی توقعات میں حصہ ڈالنا ہے۔ ملازمتیں اور لیبر مارکیٹ مناسبت، تعلیمی ڈھانچے اور نظام قائم کرنے اور تعلیم کی ترقی کے لیے مربوط حکمت عملیوں اور پالیسیوں کو تیار کرنے کے لیے تخلیقی خیالات کے ساتھ حصہ لینا ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کے تجزیہ کار نے ریاض ریجن خاص طور پر مغربی اور جنوبی گورنریٹس میں آئندہ 2 دن تک بارش کا امکان ظاہر کیا۔ الخبریہ سے گفتگو کرتے ہوئے تجزیہ نگار عقیل نے کہا کہ اپریل کے آخر تک مملکت کے بیشتر علاقوں میں بارش متوقع ہے۔ علاوہ ازیں محکمہ تعلیم نے موسمیات کے قومی مرکز کے پیش گوئی کے پیش نظر عسیر، نجران اور شرورہ میں کلاسز معطل کرنے کا اعلان کیا۔ تاہم تدریس کا سلسلہ آن لائن مدرستی پلیٹ فارم کے ذریعے جاری رہے گا۔ وزارت کے موسمیات کے قومی مرکز نے آئندہ جمعرات تک مملکت کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا۔ اس میں نجران، جیزان، باہا، عسیر اور مکہ ریجن کے کچھ علاقے شامل ہیں۔ سعودی ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی کا کہنا ہے کہ لوڈنگ ٹرکس اور بسوں کے لیے دی گئی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ اتوار 21 اپریل یعنی آج سے خود کار سسٹم کے ذریعے چالان کا آغاز کیا گیا۔ سبق نیوز کے مطابق اتھارٹی نے ٹرانسپورٹ سروسز سے منسلک اداروں کو 3 زمرے میں تقسیم کیا تھا، جن میں ٹیکسی سروس کے لیے 13 مارچ 2022 کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ دوسرے زمرے میں اسکول بسوں کے لیے مرتب قوانین پر عمل درآمد کے لیے 1 فروری 2023 کی ڈیڈ لائن تھی۔ تیسرا مرحلہ لوڈنگ ٹرکس اور بڑی بسوں کا تھا، جس کا آغاز 21 اپریل 2024 سے کیا گیا۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ایسے ٹرک اور بسیں جو روٹ پرمٹ کے بغیر یا ایکسپائر پرمٹ کے علاوہ ایسی ہیوی گاڑیاں جن کے استعمال کی انتہائی حد مکمل ہو چکی ہو، انہیں روڈ پر لانے کی صورت میں خود کار چالان سسٹم کے ذریعے خلاف ورزی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ وزارت مملکت میں ٹریفک قوانین کو منظم کرنے اور ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے شاہراہوں پر ساحر سسٹم موجود ہے، جو انتہائی حساس کیمروں پر مشتمل ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے آج رومانیہ کے صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ ایوان صدر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا گیا کہ اس بات چیت میں ترکی اور رومانیہ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات، عالمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران صدر اردوغان نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کو اپنی اعلیٰ سطحی بات چیت میں اضافہ کرنا چاہیے اور دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک تعاون کونسل کا میکانزم قائم کرنا مفید ہوگا۔ اس دوران جہاں نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کے لیے یوہانس کی امیدواری کو ایجنڈے میں لایا گیا، صدر اردوغان نے کہا کہ عالمی اور علاقائی چیلنجوں بالخصوص دہشت گردی کے مقابلے میں نیٹو ممالک کی سلامتی اور مفادات کی خدمت کرنے والے اتحاد کو مضبوط کرنے، میثاق کے یکجہتی کے جذبے کو برقرار رکھنے، نیٹو کی دفاعی و سلامتی سے متعلق سرگرمیوں کو مضبوط بنانے اور مشاورت میں اپنے بنیادی کردار کو ترجیح دینے والے کسی سیکرٹری جنرل کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔
पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कहा है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कल पीर को इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, जहां वो अपने पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक पाकिस्तान की वजारत खारजा ने आज इतवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि सदर इब्राहिम रईसी के साथ एक आला सतही वफ्द होगा, जिसमें वज़ीर खारजा शामिल हैं, जबकि एक बड़ा कारोबारी वफ्द भी इनके हमरा होगा। रवां साल एक दूसरे पर मौलिक हमलों के बाद दोनों ममालिक ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनवरी में ईरान ने पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के एक सरहदी इलाके में मिसाइल हमला किया था। जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरानी के सरहदी इलाके में मिसाइल हमला किया। इन हमलों ने इजराइल और हमास की जंग से खित्ते में पहले से फैली कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया था। ईरान ने उस वक्त इराक और शाम में कार्रवाइयों के बाद पाकिस्तान में मौजूद एक ईरान मुखालिफ गिरोह को निशाना बनाया था। मशहूर सनतकार और टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन मस्क ने अपना हिंदुस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया। मस्क हिंदुस्तान के दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले थे और जनूबी एशियाई मार्केट में कंपनी के दाखिले के मंसूबों की नक़ाबकशाई करने वाले थे। एलन मस्क टेस्ला की जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए 22 अप्रैल को तयशुदा हिंदुस्तान का दौरा मनसूख कर दिया। उन्होंने गुज़िश्ता रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह इत्तला दी। मस्क के दौरा हिंदुस्तान को बहुत अहम करार दिया जा रहा था, क्योंकि इनसे हिंदुस्तान में 2 से 3 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान मुतवक्किल था, जिसका बुनियादी मकसद मुल्क के अंदर टेस्ला की फैक्ट्री लगाना था। इस सरमायाकारी के मंसूबे को हुकूमत हिंद की जानिब से दरामदशुदा गाड़ियों पर ड्यूटी कम करके मुकामी मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई के लिए हालिया पॉलिसी इक़दामात से मज़ीद तक़वियत मिली थी। मस्क का हिंदुस्तान का मनसूबा बंद दौरा हिंदुस्तान में आम इंतखाबात के आगाज़ के सिर्फ 2 दिन बाद यानी 19 अप्रैल को वोटिंग का पहला मरहला हुआ, इसलिए भी अहम समझा जा रहा था। मस्क की मौजूदगी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तीसरी मुद्दत की पेशन गोई के मुवाफिक थी। इसमें गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत की कोशिशों को उजागर करने की तौक़े थी।